ہیں اور محمود صاحب سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے ہمیں ان کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آئے گی. السلام علیکم محمود صاحب, ون سیکنڈ, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی نا, امید ہے کہ اب آواز صاف ہو گئی. دار قسم کی آواز اب زبردست. اچھا محمود صاحب, آج ہمارے ویورز کے لیے آپ نے کہا کہ سب نے لاسٹ ٹائم گلا کیا کہ اب ہمیشہ بزرگوں کے لیے شاعری تھی, لیکن بڑی خوبصورت شاعری تھی, دل کی باتیں تھی اس کے اندر. تو آج آپ انگلش شاعری کا جو کہتے ہیں کہ ردیف قافیہ نہیں ہوتا اور اس میں بیلنسنگ نہیں ہوتی, آپ اس کو غلط ثابت کریں گے, تو پلیز ارشاد کیجیے. جی, مطلع اور مقطع ردیف قافیہ آپ کو سب ملے گا میری انگلش پوئم کے اندر, اور یہ خالص ینگسٹرز کے لیے ہے, میری عمر پہ نہ جائیے گا. عرض کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. عرض کیا ہے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, واہ, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, یو آر ویری چنچل نار. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, twinkle twinkle little star, you are very chanchal nar. اور I love you and you love me, both are having سچا پیار. both are having سچا پیار. کیا you love me, I love you and you love me, both are having سچا پیار. اور I will wait at picture house, don't be fool me اب کی بار. دوبارہ I will wait at picture house. I will wait at picture house. Don't befool me اب کی بار. رانا جی تمہارے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ. یاسر کی کیفیت بتا دی آپ. یہ رانا کی ہے, ان دونوں کی. آگے چلیں. واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا, we are born for each other. واہ. We are born for each other. Why do you live then too much far? We are born for each other. Why do you live then too much far? Or everyone will one day die. Everyone will one day die. What for itna soch vichar? صحیح. واہ سبحان اللہ. اچھا, عرض کیا ہے کہ if you marry me sweetheart, if you marry me sweetheart, I will give you artificial hair. If you marry me sweetheart, I will give you artificial hair, or I have to buy something for you. Let us go to Lunda Bazaar. واہ سبحان اللہ. عرض کیا ہے کہ don't become angry. Don't become angry if I kiss. Don't become angry if I kiss. All is fair in love and war. All is fair in love. All is fair in love and war. All is fair in love and war. Or will you join me at the dinner? Will you join me at the dinner? I will offer roti achar. روٹی اچار. واہ. اور مقطع ہے جناب کے, مقطع ہے, تخلص بھی اس میں موجود ہے کہ people think that Anwar is poor. People think that Anwar is poor, though he has a bungalow, koti and a car. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت پیارا, بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار لکھی کب تھی آپ نے؟ یہ سر میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا غالب کی طرح محمود انور بھی کبھی جوان ہوتے تھے, جوانی کے دنوں کی شاعری ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا میری شکل صورت پہ مت جائیے گا. اور میرے کو ہمیشہ بتانا پڑتا ہے دل جوان ہونا چاہیے, اور شاعروں کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. بالکل, یہ بات تو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی. اور وہ شاعری کیا ہے, دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. اسی ذرا ماحول کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھتے ہوئے اگلا کلام بھی ذرا ہمارے سامعین اور ناظرین کے جو ہے وہ یقیناً خدمت میں پیش کریں. دیکھیں آپ کی جو ہے نا فرمائش سر آنکھوں پہ, لیکن 2-3 منٹ میرا سب مجھے بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا کہ یہ شاعری جو ہے کس وقت کی ہے. جی ضرور. 1981 سے لے کے 1984 تک مجھے لیبین عرب ایئر لائن میں ایز این اکاؤنٹنٹ ڈیپوٹیشن پہ کام کرنے کا موقع ملا تھا ٹریپولی میں.
ओके तो उस जमाने में वहां तो खैर इस तरह की तफरीयात होती नहीं थी, सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी मिलकर मशायरे किया करती थी, कभी सफीर पाकिस्तान के घर पे होता था, कभी इंडियन सफीर के, कभी किसी और डिग्निटी के यहाँ। तो ऐसे ही एक मशायरे का किस्सा है कि मोहतरम अमीन सिद्दीकी साहब उस जमाने में एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान थे इन लीबिया, उनके घर पे मशायरा चल रहा था और एक उसमें मिसरे तरा दिया गया था कि लज्जत सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। इस पे सबने जो है ना अपने लिख के लाना था या पढ़ना था। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहले थोड़ा सा मैं जरा उस जमाने का लीबिया बता दूं, मैं 80 के दौर का, 80 से लेके 90 के दौर का। उस जमाने में था कि पाकिस्तानी हजरात को बड़े आराम से जाली डिग्रियां मिल जाती थी, यहाँ से मैट्रिक करके गए और वो थोड़ा बहुत अपने छेनी हथौड़ी का काम सीखा, वहां पे इंजीनियर बन गए, यहाँ पे डिस्पेंसर थे वहां डॉक्टर बन गए। इस तरीके से वहां पे जो है ना इस तरह के लोग भी पाकिस्तानी पहुंचे हुए थे और बड़े बड़े मौजूद लोग भी पहुंचे हुए थे, बड़े टॉप लेवल के डॉक्टर भी थे, प्रोफेसर भी थे। खैर किस्सा मतलब ये है कि वो लीबिया के उस जमाने के हालात के वहां रहने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, एक एक कमरे में कई कई लोग रह रहे होते थे और काफी इस तरह के मसले मसाइल थे। फिर बेगमात बड़ी आजाद थी, इसलिए कि सास ससुर से दूर और हमेशा खुश रहने पे मजबूर थी। तो इस वहां पे मेरे भाई सेटिंग ऐसी होती थी कि एक तरफ सामने खवातीन बैठी होती थी और एक तरफ मर्द हजरात बैठे होते थे। अच्छा, तो वो माहौल वही होता था, वही एक एक्टिविटी होती थी, बेगमात की भी शौहर हजरात की भी। तो खैर मुझसे पहले जिन साहब ने गजल पढ़ी है अपने, तो वो तो संजीदा गजल थी, लेकिन उसका एक मिसरा था जो इस तरह था कि देखना ये है कि लैला आज किस महमिल में है। ये कि लैला आज किस महफिल में है, महमिल में महमिल अच्छा महमिल में है ना। देखना यह है कि लैला आज किस महमिल में है, ये वो मैंने बताया ना कि मिसरा तरा था कि लज्जत सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है ना, तो उसके ऊपर ये था। तो उनके इत्तेफाक से फौरन बाद मेरा नंबर आया, तो मैंने कहा कि बहुत सामीन, मज़ाहिया शायरी मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्त ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ, तो अगर आप इजाजत दें तो पेश करूँ। जी पेश कीजिए। तो मैंने उस पर कहा कि मॉडर्न लैला कहाँ अब बैठती महमिल में है, मॉडर्न लैला कहाँ अब बैठती महमिल में है, आज की लैला तो हर दिल में हर एक महफिल में है। मॉडर्न लैला कहाँ अब बैठती महफिल में है और आज की लैला तो हर दिल में हर एक महफिल में है। और एक मजनू ने भरी महफिल में पिटकर यूं कहा, एक मजनू ने भरी महफिल में पिटकर यूं कहा, इस कदर ताकत मेरी लैला तेरी सैंडल में है। ये एक मजनू ने भरी महफिल में पिटकर यूं कहा, किस कदर ताकत मेरी लैला तेरी सैंडल में है। और अर्ज किया है कि या तो हर शख्स लंबी लंबी डिग्रियां लेकर फिरे, या तो हर शख्स लंबी लंबी डिग्रियां लेकर फिरे, कौन जाने कितना जौहर जौहरे काबिल में है। ये उस पे इशारा है कि वो डिग्रियां नॉन मैट्रिक प्रोफेसरी कर रहे हैं, तो उस पे इशारा है कि या तो हर शख्स लंबी लंबी डिग्रियां लेकर फिरे, कौन जाने कितना जौहर जौहरे काबिल में है। और साहब पैसे की बड़ी रेलवेल थी, दीनार बड़ा ताकतवर था। तो अर्ज किया है कि जिसको देखो वो सेठानी बन के फिरती है यहाँ, जिसको देखो वो सेठानी बन के फिरती है यहाँ, चाहे शौहर बल्दिया में या किसी भी मिल में है। क्या बात है। जिसको देखो वो सेठानी बन के फिरती है यहाँ, चाहे शौहर बल्दिया में या किसी भी मिल में है। और एक अगले शेर पढ़ने से पहले एक लफ्ज का तर्जुमा बता दूं कि अरबी में फिलफिल जो है ना वो मिर्च को कहते हैं। तो मिर्च मिर्च मिर्ची को तो मिर्च को कहते हैं फिलफिल ना। तो वो अर्ज किया है कि ना ही पिक्चर में मजा, ना ही पिक्चर में मजा और ना किसी महफिल में है, ना ही पिक्चर में मजा और ना ही किसी महफिल में है, जो मजा बीवी की सुबह शाम की किलकिल में है। ना ही पिक्चर में मजा बड़े और ना किसी महफिल में है, ना ही पिक्चर में मजा
اور نہ کسی محفل میں ہے جو مزہ بیوی کی صبح و شام کی کلکل میں ہے، اور جس قدر ہے تیز میری پیاری بیوی کا مزاج، جس قدر ہے تیز میری پیاری بیوی کا مزاج، اس قدر تیزی کہاں ہے دوستو فلفل میں ہے. سبحان اللہ. جس قدر ہے تیز میری پیاری بیوی کا مزاج، اس قدر تیزی کہاں ہے دوستو فلفل میں ہے. اور عرض کیا ہے کہ میں تو بچوں کو سنبھالوں، چولہا ہانڈی بھی کروں، میں تو بچوں کو سنبھالوں چولہا ہانڈی بھی کروں، اور بیوی کی توجہ چٹپٹی ناول میں ہے. میں تو بچوں کو سنبھالوں چولہا ہانڈی بھی کروں، اور بیوی کی توجہ چٹپٹی ناول میں ہے. اور اس قدر بدلے مکان، یہ تو وہ ہاؤسنگ پرابلم کا اشارہ میں نے دیا تھا نا آپ کو، کہ اس قدر بدلے مکان ہو گئی حالت یہ اب، اس قدر بدلے مکان ہو گئی حالت یہ اب، جیسے چوہوں کا ٹھکانہ روز نئے بل میں ہے. سبحان اللہ. اس قدر بدلے مکان ہو گئی حالت یہ اب، جیسے چوہوں کا ٹھکانہ روز نئے بل میں ہے. اور وہ جو مصرے طرح تھا اس کو میں نے دیکھے کتنی خوبصورتی سے قلم بند کیا، کہ جوتیاں پردیس میں چٹخائیں تو عقدہ کھلا. اس پہ تمام حاضرین نے بے ساختہ کہا کہ اس دیس میں چٹخائیں. جوتیاں پردیس میں چٹخائیں تو، جوتیاں پردیس میں چٹخائیں تو عقدہ کھلا، لذت صحرا نوردی دور یہ منزل میں ہے. اور عرض کی ہاں، اور مقتا تھا کہ اب میری توبہ ہے انور، اب میری توبہ ہے انور، ان کو جو لے جاؤں سوق، سوق مارکیٹ شاپنگ مال، عربی میں سوق کہتے ہیں بازار. کہ اب میری توبہ ہے انور، ان کو جو لے جاؤں سوق، اب کہاں کوئی جان باقی اس دل گھائل میں ہے. بہت اچھے. اب آپ کا میسج بھی آیا آپ کے فون سے کہ اب تو بیوی کی توجہ موبائل میں ہے. محمود صاحب آپ کی جناب شاعری کا لطف لے رہے ہیں فل، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی سیریس شاعری، کوئی تقریباً 3-4 اشعار تھوڑے سے اگر سنجیدہ بھی ہو جائیں تو یقیناً جاتے جاتے ہم تھوڑا سا یاسر کے دل کی بات بھی جو ہے وہ سن لیں گے، کیونکہ سیریس بڑی پسند ہے. تو ذرا کچھ تھوڑی جی جناب، سر آنکھوں پہ آپ کی فرمائش ہے کہ 3-4 شعر تو نہیں، اگر اجازت دیں تو ایک مختصر سی غزل ہے 8-9 شعروں کی، وہ پیش کر دیتا ہوں. ضرور 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 جی ضرور. گر تصور میں بھی اس ماہ جبیں تک پہنچے، گر تصور میں بھی اس ماہ جبیں تک پہنچے، ہم یہ سمجھیں گے کہ فردوس بری تک پہنچے. سبحان اللہ. گر تصور میں بھی اس ماہ جبیں تک پہنچے، ہم یہ سمجھیں گے کہ فردوس بری تک پہنچے. اور وہ سرے راہ جہاں مجھ کو ملا تھا ایک دن، وہ سرے راہ جہاں مجھ کو ملا تھا ایک دن، جب قدم گھر سے میرے نکلے وہیں تک پہنچے. اور جب ہوئی اہل شہر کو میرے قاتل کی تلاش، جب ہوئی اہل شہر کو میرے قاتل کی تلاش، سب نشاں قتل کے اس پردہ نشین تک پہنچے. بہت خوب. جب ہوئی اہل شہر کو میرے قاتل کی تلاش، سب نشاں قتل کے اس پردہ نشین تک پہنچے. اور لے کے آیا ہمیں کندھوں پہ رفیقوں کا ہجوم، لے کے آیا ہمیں کندھوں پہ رفیقوں کا ہجوم، دیکھا کہ لے کے آیا ہمیں کندھوں پہ رفیقوں کا ہجوم، دیکھا کس شان سے ہم زیر زمین تک پہنچے. دیکھ کے آیا ہمیں کندھوں پہ رفیقوں کا ہجوم، دیکھا کس شان سے ہم زیر زمین تک پہنچے. اور کیا ضرورت تھی کفن ڈھانپ کے لوٹانے کی، کیا ضرورت تھی کفن ڈھانپ کے لوٹانے کی، آسماں سے تو برہنہ ہی زمین تک پہنچے. بہت آسماں سے تو برہنہ ہی زمین تک پہنچے. اور عرض کیا ہے کہ حسن پہ جب بھی قصیدے کسی شاعر نے لکھے،
حسن پہ جب بھی قصیدے کسی شاعر نے لکھے سب حقیقت میں اسی ایک ہنسی تک پہنچے. حسن پہ جب بھی قصیدے کسی شاعر نے لکھے سب حقیقت میں اسی ایک ہنسی تک پہنچے. اور عرض کیا ہے کہ عشق نے بخشی ہمیں اتنی رقیق القلبی, عشق نے بخشی ہمیں اتنی رقیق القلبی, دکھ کسی کا بھی ہو اس قلب ہنسی تک پہنچے. بہت بہت اعلیٰ, بہت اور خوبصورت, بہت بہت شکریہ. گھیرے رکھتا ہو, ابھی ذرا سا مختار پڑھ دوں اس کے بعد اجازت لے لیجیے گا, آپ کے پاس ٹائم کم لگ رہا ہے. گھیرے رکھتا ہو سدا جس کو رئیسوں کا ہجوم, گھیرے رکھتا ہو سدا جس کو رئیسوں کا ہجوم, کیسے ممکن ہے وہ اس خاک نشی تک پہنچے. اور 400 پھیل گئے میرے جنوں کے قصے, ہائے افسوس نہ اس بالا نشی تک پہنچے. اور مختار کیا ہے کہ گرتا سجدے میں تو اٹھتا نہیں ہرگز انور, گرتا سجدے میں تو اٹھتا نہیں, گرتا سجدے میں تو اٹھتا نہیں ہرگز انور, پاؤں تیرے نہ مگر میری جمی تک پہنچے. زبردست, کیا بات ہے محمود صاحب, ایک مرتبہ سے پھر آپ نے اتنا زبردست سما بنایا, اتنا زبردست ماحول بنایا جس میں آپ نے پہلے مزاحیہ شاعری اور اس کے بعد یہ جو آپ نے سنجیدہ غزل سنائی, اس نے تو آپ میلہ لوٹ لیا, میں کہتا ہوں چھا گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور محمود صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ اب ہمارے پروگرام کا ریگولر حصہ ہوا کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بار بار زحمت دیں, جب بھی آتے ہیں اپنی شاعری سے یقیناً ہمارے سامعین کے, ہمارے ناظرین کے جو ہے وہ دل جیت لیتے ہیں. سو بہت شکریہ محمود صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ضرور بات ہوگی بہت جلد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ حافظ و ناصر, فی امان اللہ. السلام علیکم.